جیسے کہ میں پچھلے اپنا اسی کے اس سے کر رہا تھا آزادی اور تجدید عہد کے حوالے سے، تو میں نے پچھلی تھوڑی سی ہسٹری اس لیے کی تھی کہ ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے۔ فوج کے انڈیپینڈنٹ ہوئی اور اس نے کافی حد تک ہمیں اس کی وہ یعنی کیا، اور جو بہتری ہے فوج کا رول پاکستان کی سیاست میں ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب ہمارے سیاستدان یا کوئی اگر وہ ایک جو ہماری سینٹرل آئیڈیا ہے پاکستان کا اسلام اور اس کے اندر فلاحی ریاست کا، اس سے ہٹنے لگیں اور وہ مفاد پرست ہو جائیں، تو پھر فوج کو چاہیے کہ وہ ان کو کہے کہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ جب ملکی سلامتی کا مسئلہ آئے تو فوج کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈران کو، اپنے حکمرانوں کو تنبیہ کرے، یا تنبیہ نہیں تو کم از کم وہ اس کو کہیں کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، ہماری سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا اس کے بعد جیسے 18 کے الیکشن کے بعد اور جو یہ ساری ابھی ہم دیکھ رہے ہیں رجیم چینج کا ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور اس میں آ کے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا، اور بالکل اس میں ایسے لگا کہ جیسے کیونکہ آج تک پاکستان میں کوئی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوا تھا، جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن یہ عدم اعتماد کیسے کامیاب ہو گیا، اس میں جیسے وہ رجیم چینج کا ذکر آ گیا اور ایک دم اس میں تیزی آئی، اور ایسے جیسے کہیں سے ڈوریاں ہلنے لگ گئی ہیں، اور وہ سارا ایک دم نظام بدلتا گیا۔ راتوں رات عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کر کے دوسرے اپنا جو حکومت ہے، جو آج کے ہمارے سمجھتے ہیں، جنہیں اب ہم کہہ رہے ہیں کہ واقعی ان کا سابقہ کردار اچھا نہیں رہا پاکستان کے ساتھ، ان لوگوں نے 35-40 سال بڑا لوٹا اس ملک پاکستان کو، کاروبار بنا لیا، اور خود اتنے امیر ہو گئے، اور پاکستان جو تھا ایک غریب ریاست، غریب ترین ریاست ہو گئی، ہماری اکانومی کو، ہماری ہر چیز کو تباہ کر دیا گیا۔ اور جب کہ کوئی تھوڑی سی، جیسے میں نے آج سے پہلے ایک واقعہ میں نے لکھا تھا، آج سے 35 سال پہلے 14 اگست پہ ایک واقعہ لکھا تھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے لکھا تھا کہ میں ایک لڑکے کو دیکھتا تھا جس کی ایک لات نہیں تھی، کٹی ہوئی تھی ایک لات، اور وہ ایک لات پر ہی پاؤں پر اچھل اچھل کے چلتا تھا۔ تو اس کو جب میں چلتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے بڑی انسپریشن ہوتی تھی کہ یار یہ دیکھو کتنا، ایک لات پہ وہ پورے بازار سے چلتا ہوا آتا تھا، اور 1-2 میل چل کے پھر اس کے بعد آرام کرتا تھا، چائے پیتا تھا، تو وہ مجھے اس سے بڑا وہ کرتا تھا۔ لیکن میں نے جب 14 اگست والے دن دیکھا تو وہ گھسٹ کے چل رہا تھا، شاید وہ بیمار ہو گیا تھا، اس سے ایک ٹانگ پر اچھل کر چلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی، تو وہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ تو میں نے اس وقت کالم میں لکھا تھا کہ پاکستان کی مثال بالکل ایسی ہو گئی، جب مشقی پاکستان کا 71 کا سانحہ ہوا تو پاکستان لنگڑا ہو گیا تھا، ایک لات پر رہ گیا تھا، اور یہ اچھل اچھل کر اپنی ہمت سے چل رہا تھا۔ کچھ اچھے سیاستدان جو تھے وہ رہا، لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قائم رکھنا، اور اس کے اندر بڑی صلاحیت موجود ہے، اور اچھے لوگ ابھی ختم نہیں ہوئے، لہٰذا وہ چلتا رہا۔ لیکن یہ رجیم چینج کا جو یہ موجودہ مسئلہ آیا، اور پچھلا جو ان ظالموں کا دور گزرا، جن کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ لوگ کیا عقل نہیں رکھتے۔ اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے مسلمانوں کو، افلا تعقلون فلا تدبرون، بندو میں نے تمہیں عقل اس لیے دی ہے، تدبر تو کرو۔ تمہیں اگر بددیانت بے ایمان لوگوں کی شناخت ہی نہیں ہوتی، جاننے کے باوجود یا تم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، یا تم اپنے مقاصد کے لیے، اپنے غلط عزائم کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو، تو پھر شرم کا مقام ہے۔ آج پھر ہم 14 اگست جو منا رہے ہیں، ہمیں شرمندگی ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو ظالموں کا، خائنوں کا، بددیانتوں کا، لٹیروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ساری دنیا پر آیا ہے، کوئی شک نہیں۔ ہم نے ایک اور لفظ بنا لیا، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ رشوت ستانی بھی کوئی نہیں، ترقی کرنی ہو تو رشوت کرپشن کے باوجود بھی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہوں گے کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، مطلب وہ ان کو میں نے جیسے
لیتے ہیں وہ لوگ یہ زیادہ میرا خیال ہے کہ ان کو سوٹ کرتے ہیں نا یہ نظام. رشوت سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ایک کنٹریکٹر سسٹم، وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے کام اور ان کے ساتھ مل کے لاکھوں کروڑوں روپے کے فائدے لیتے ہیں، یہ وہ لوگ شامل ہیں. بات یہ کہ جب ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں اور آج تجدید کی بات کر رہے ہیں تو اسی کے لیے یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ تجدید یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی مجرم سمجھتا ہوں اس پاکستان کا، قائد اعظم کا، اس احسان کا، اور ان 12 لاکھ شہداء کا، ان جوانوں کا، ان عورتوں کا جو ہندوؤں اور سکھوں کے قبضے میں مر گئیں. وہ ضرور ہم سے سوال کریں گی روز قیامت کہ ہم نے تو یہ ساری قربانیاں اس پاکستان کے لیے دی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ حقیقت ہے کہ ہم شرمندہ ہیں. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ان کی بات کا، اور ہمیں ابھی شاید موقع ہے. تجدید عہد کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم عہد کریں کہ ہم نے جو سابقہ کوتاہیاں کر لیں، ظلم کر لیے، اس ملک پاکستان پر ظلم ہوتے دیکھتے رہے اور اس کے باوجود ہم نے آواز نہیں اٹھائی، کوشش نہیں کی. آزادیاں آسانی سے نہیں ملتی. پاکستان کو آزادی کے لیے 12 لاکھ لگ بھگ لوگوں نے شہادتیں دیں، اور آج اگر ہم نئی وہ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں تو کوئی اگر یہ چاہے کہ ہم بہت بڑے جلسے کر کے یا زبانی تقریریں کر کے اس ملک کو ہم اس حقیقی آزادی کی طرف لے جائیں گے تو آج کے دور میں شاید بہت مشکل ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو ظالم ہے نا، یہ ظلم کی جب تک انتہا تک نہیں پہنچیں گے، یہ اس وقت تک اس اقتدار کو نہیں چھوڑیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ یہ جو جان ہے یہ دی ہوئی اس کی ہے، اور یہ ملک پاکستان بھی اسی کا دیا ہے، اور یہ ہماری جان قرض ہے اللہ کی اور اس ملک پاکستان کی. اور اگر آج ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے مال کو، اپنی جانوں کو بچائیں اور وہ حق ادا نہ کریں، اٹھنا پڑے گا اللہ کے لیے، اس دین کے لیے، اس ملک پاکستان کو فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے. تب ہم حقیقی آزادی کا خواب پورا کر سکیں گے. میری باتیں سخت ہوتی ہیں، شاید میں سخت ذہن کا مالک ہوں. میں کہتا ہوں کہ شہادت مرنا ہر شخص نے ہے، اور اگر ہم اس ملک پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، اس کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں تو ہماری جو ہے نا نام تاریخ میں امر ہو جائیں گے. اور ایران کی آزادی ابھی جو شاہ ایران کے بعد انہوں نے حاصل کی، جب وہ انہوں نے شاہ ایران کی اس حکومت، غاصب حکومت کے بعد قوم کھڑی ہوئی تو وہ بہت بے غیرت تھے، ان کو لوگ اکبر حرامی کہتے تھے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ہم اس ظلم، زیادتی اور اس کو نہیں برداشت کریں گے بے غیرتی کی. اور جب اس کے بعد کھڑے ہوئے تو فوج کے سامنے لاکھوں لوگ تھے، کروڑوں لوگ تھے، اور تاریخ کے مطابق جو لکھا ہے بعض جگہ 80,000 اور بعض جگہ 1,80,000 تک لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اور تب جا کے وہ انہوں نے اپنے ایران میں وہ حقیقی انقلاب لے کے آئے، اور اس کو جو اب تک وہ اس پر قائم ہے. آج وہ امریکہ کو ایسے ہی نہیں آنکھیں دکھا کر صرف وہ اکڑ کے بات کرتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ملک ہم نے آسانی سے نہیں لیا. آج ہمیں بھی یہی عہد کرنا ہوگا، تجدید عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے پھر وہی جدوجہد کرنی ہوگی. اپنی جانوں کو، مالوں کو، اپنے تمام کوششوں کو اس پاکستان اور اسلام کے لیے صرف کرنا ہوگا. یہ نہیں دیکھنا کہ ظلم ہے بہت زیادہ. میں پہلے بھی جیسے تم نے شعر پڑھا تھا، یہ تکلیفیں، یہ سارے مصائب، یہ تو انسان کو، جو اس کی علامہ نے اس کو شاہین کہا تھا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور میں یہ شعر بھی اکثر پڑھا کرتا ہوں، میں اس پاکستان سے نا امید نہیں. اس کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیت، دنیا کا، جیسے میں پڑھ رہا تھا کہ سونے کے دوسرے بڑے ذخائر ہیں پاکستان میں، اسی طرح اور نمک اور ایسے میٹیریل دھاتس ہیں
جس کے ذخائر ہیں، اور اس میں کوئی کمی نہیں، صرف ایک دفعہ قوم کو عہد کرنا اور پڑے گا۔ جیسے کہ ہماری عوام میں جو جذبہ ہے، جو جوش ہے، جو محبت ہے، جو والہانہ کہہ لیں کہ عقیدت ہے اپنے ملک کے ساتھ، وہ کسی اور قوم میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر فرد میں جو محبت ڈالی ہے اس کے ملک کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اور شاید یہی جو حقیقی آزادی کی آپ جو بات کر رہے ہیں، تو یہ پیشن ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم پیشنیٹ قوم ہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے یہ جو بات ابھی کی، میں اس سے مجھے وہ ٹاپک اصل بھی آ گئے ہم، کہ دیکھیں لیڈرز، میں نے ایک انگلش کا ایک محاورہ آج سے 50 سال پہلے پڑھا تھا، جب میں 20 سال کا تھا اور لیڈری کرتا تھا، لیبر لیڈر تھا، تو اس میں یہ ایک انگلش کا تھا کہ لیڈر سیلز دی ڈریمز، لیڈر خواب بیچتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں نا، انہیں چاہیے کہ آج ہم وہ خواب دکھائیں کہ اس قوم کو اتنا تیار کر دیں کہ وہ اس اپنی جانوں اور اپنی مالوں کو اس کے لیے دیں۔ ہمارے اندر وسائل کی کمی نہیں، ہماری قوم کے پاس دولت بڑی ہے، ہمارے ملک سے باہر بیٹھے پاکستانی اور مسلمان پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی مخلص لیڈر اور اس کو اس طرح کی اس کے ساتھ آنا پڑے گا کہ ہم نے اب کسی کو نہیں معاف کرنا، ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم ہے، اور جو قومیں ظالموں کو معاف کر دیتی ہیں، جو لیڈر معاف کر دیتے ہیں، وہ تاریخ سے مٹ جاتی ہیں۔ میرا یہی پیغام تھا، اور یہی کہ آج ہم تجدید عہد کریں کہ پاکستان کو از سر نو پھر علامہ کا خواب اور قائد اعظم کا پاکستان بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساکی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔